اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بندگان خدا اور غلامان مصطفیٰ، میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیہ مقدسہ کی تلاوت کی ہے جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے کہتا ہے، بندے سے کہتا ہے بِاسْم۔ اب اس سے پہلے ذرا یہ ماحول ایسا بن جانا چاہیے کہ خالق نے مخلوق کو تخلیق کیا، اور اب خالق اور مخلوق کے درمیان تعارف ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تعارف ہو رہا ہے۔ مخلوق نہیں جانتی کہ ہم کون ہیں اور ہمارا خالق کون ہے، ہمارا تخلیق کا سبب کیا ہے، اسے خبر ہی نہیں۔ وہ انجان ہے۔ خالق نے کیونکہ تخلیق کیا ہے، اب پہچان بھی اسی نے کرانی ہے۔ تو مخلوق سے اللہ رب العزت کہتا ہے بِاسْم، نام کے ساتھ شروع کر۔ آغاز ہو رہا ہے نا، شروع کر نام کے ساتھ۔ مخلوق کہتی ہے کس نام کے ساتھ؟ تو جواب آتا ہے بِاسْمِ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کس نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اللہ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ کوئی لفظ ہے، مگر یہ ذات کیا ہے؟ پھر مخلوق کہتی ہے یہ اللہ کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کون ہوتا ہے؟ تو اللہ پھر اپنے تعارف کی مزید وضاحت کرتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو کیا ہو؟ آپ نے بھی بولنا ہے، جو رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو۔ اب مخلوق پھر مزید سوال میں الجھ جاتی ہے، کہتی ہے پھر پہلے تو اللہ کی سمجھ نہیں کہ اللہ کون ہے، پھر اللہ نے تعارف کرایا جو رحمان ہوتا ہے، جو رحیم ہوتا ہے، جو رحم کرنے والا ہوتا ہے، نہایت مہربان ہوتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ پھر مخلوق کہتی ہے ہمیں ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی، اب ذرا کرم فرما کہ وہ رحمان اور رحیم کون ہوتا ہے، وہ رحمت کیا ہوتی ہے جس کے سبب سے تو اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ پھر بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میری رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آپ مکہ کی گلیوں میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، اور وہ جو مجھ میں وصف رحمت ہے اس وصف رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو مکہ کی گلیوں میں چل، تجھے میرا محمد نظر آئے گا، تجھے میرا محمد نظر آئے گا۔ وہ سراپا رحمت ہے۔ میری شان رحمانیت اور شان رحیمیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، میری شان رحمت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو میرے محبوب محمد میرے محبوب محمد کو دیکھ لے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان یہ جملہ ہے تعارف، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کراتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خالد صاحب کو؟ وہ کوئی نہیں جانتا تو کہے گا جی مجھے تو خبر نہیں کہ خالد صاحب کون ہے، تو پھر کہیں گے شکرکوٹ میں رہتے ہیں، میں تو نہیں جانتا پتہ نہیں شکرکوٹ کون ہے۔ پھر جو ان کا قریب ترین حوالہ ہوگا، مشہور ترین حوالہ ہوگا، وہ جو نقیب ہیں، اچھا خالد صاحب، تو یہ ایک تعارف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تعارف کرایا، جانتے ہو مجھے، میں اللہ ہوں۔ مخلوق کہتی ہے ہم تو نہیں جانتے۔ کہا وہی جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ کہا سمجھ نہیں آئی کوئی پوری، تو کہا نہیں آئی میری سمجھ تو پھر دیکھو میرے محمد کو، میرے
سمجھ آ جائے۔ پھر مخلوق جب محمد کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے ہاں جس کا یہ محمد ہے وہ خدا کیسا ہوگا، جس کا یہ محمد ہے وہ خدا کیسا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور بھی کہا ہے، کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا، میں وہ ہوں جس نے یہ محمد بھیجا ہے، میں وہ ہوں۔ مجھے جاننا ہے تو میرے محمد کی پہچان حاصل کرو، اسے جان لوگے مجھے پہچان، مجھے پہچان جاؤ گے، کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان ذات مصطفیٰ ہی وہ ذات ہے جو پہچان کا سبب بنتی ہے، پہچان کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ کلمہ ہے، آپ نے دیکھی ہوگی مور نبوت، لکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے الفاظ نیچے آتے ہیں، دائیں سے بائیں جاتے ہیں اردو عربی میں، اوپر سے نیچے آتے ہیں، مگر یہ عجب انداز ہے نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ کہا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، حالانکہ اللہ کو پہلے ماننا تھا، مگر اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے محمد کو ماننا پڑے گا، پہلے محمد کو ماننا پڑے گا۔ یہ محمد، رسول کا معنی پیغمبر ہوتا ہے، رسول کا معنی واسطہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ واسطہ کہاں ہے، بغیر وسیلے اور واسطے کے پہنچے، اللہ کی پہچان ہو گئی۔ تو کلمہ جب پڑھتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو یہ محمد ہے، کیا ہے؟ محمد ہے، اور یہ رسول ہے اللہ۔ گویا محمد خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، یہ واسطہ نکل جائے تو رحمان سمجھ نہیں آتا، رحیم سمجھ نہیں آتا، اللہ سمجھ نہیں آتا، اللہ کا کوئی وصف بھی اس واسطے کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ مصطفیٰ سے پہلے اللہ تھا، مگر کون تھا جو یہ جانتا کہ اللہ ہے؟ کیوں؟ کہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی تو پھر جانتا کیسے؟ جب تھا ہی کوئی نہیں تو پھر جاننے والا کون اور جانا جانے والا کون؟ تو تھا ہی کوئی نہیں، مصطفیٰ آئے تو اللہ رب بنا، اللہ، بات ذرا مشکل نہ ہو جائے، اللہ رب بنا، مصطفیٰ آئے تو اللہ خالق بنا، مصطفیٰ آئے تو اللہ رازق بنا، مصطفیٰ آئے اللہ محب بنا۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں مصطفیٰ کے آنے کے بعد ہیں، پہلے صرف اللہ تھا، پہلے صرف اللہ تھا، ایک بھی صفت اس کی نہیں تھی، مگر اللہ کو بھی کوئی جاننے والا نہ تھا، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی، لولا لما خلقت الافلاک، اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے افلاک کو پیدا کرنا نہیں تھا۔ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں نے اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہیں کرنا تھا۔ رب ہوتا مگر کوئی مربوب ہوتا تو رب ہوتا، پالنے والا ہوتا مگر کوئی پلنے والا ہو تو کوئی پلتا ہے نا، کوئی پالنے والا ہوتا ہے۔ اب جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے کوئی والد کہتا ہے؟ مثال دے رہا، جس کی اولاد نہیں ہوتی جتنا بڑا جنا کیوں نہ ہو، باپ بولو نا جی، نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا، جتنا مرضی ہو، بڑا نام ہو، بڑی عزت ہو، بڑی شہرت ہو، بڑا علم ہو، بڑی فقہ ہو، صوفی ہو، اللہ کا ولی ہو، متقی ہو، اگر اولاد نہیں تو باپ کا وصف اس میں نہیں ہے، تو یہ اولاد کے سبب سے باپ بنا، انسان باپ بنا۔ تو اب اللہ ہے مگر اس کی یہ جتنی بھی صفات ہیں وہ مصطفیٰ کے سبب مصطفیٰ کے سبب سے ہے، رسول کائنات کے سبب سے ہے۔ تو
تک یہ سبب نہ ہو خالق کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس اللہ کا نام لے جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی اس رب کا نام لے جس نے سراپا رحمت محمد کو تخلیق کیا. اب اس بسم اللہ کا ہم اگر ترجمہ کر دیں اس معنی کے اعتبار سے، اس سمجھ آ رہی آ رہی سبحان اللہ. اس معنی کے اعتبار سے اس معنی وہ خالد صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے تازہ ایک بات یاد آئی. میں رات کو رباط میں خطاب تھا میرا، تو وہ مجھے بعد اس خطاب کہنے لگے کہ پچھلے سال ہم نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور وہ مولوی صاحب تھوڑی سن بات کی، کہا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی تو میں لگانا، نہیں آنی پہ تو میں لگانا. وہ 5-7 منٹ 10 منٹ بعد گزرے، جانے سمجھ آنی پہ نہیں بھی آنی تو میں لگانا. اٹھی پہ بیٹھی 3 باری بات تو ساتھ جانے سمجھ آنی پہ اچھا نہیں بھی آنی تو میں من لگانا. ایک بابا جانے اٹھڑا ہو سکا ہے بات بات تڑیاں کیوں دینا پر ہمیں نہیں تلاک پائے یہ بات بات تڑیاں چڑیاں میں بڑھنے تو بڑھنا لکھا کہتے جانے ادھر کوئی نہ بیٹھے. تو بات یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کہوں، میں ایسا نہیں کہوں کہ میں لگا لینا اسی تھائیں بیٹھے ویسو پہلے تسی اسی تھائیں. تو بات یہ ہے کہ اب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں. معنی آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نام سے شروع کر جو رحمان اور رحیم ہے، اور جس کی سراپا رحمت کو دیکھنا ہو تو کسے دیکھو؟ مصطفیٰ کو دیکھو، محمد کو دیکھو. یہ رب کا تعارف ہے، یہ رب کا تعارف ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت ترجمہ. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کر اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے یہ محبت دیا. شروع کر اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد دیا ہے. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو اس نادان سے کہو کہ ابھی قرآن کھولو گے نہیں. مصطفیٰ کا میلاد پہلے ابھی کھلے گا نہیں قرآن، اور قرآن کھلتا بھی نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کا رب میلاد نہیں کرا لیتا. میلاد نہیں کرا لیتا اور کہتا ہے مجھے پہچانو گے مصطفیٰ کے وسیلے سے پھر قرآن کھولوں گا. اب بسم اللہ کے بعد فوراً کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والے. تو جب تک مصطفیٰ کا میلاد نہیں منایا قرآن کھلا نہیں. یہی سبب ہے کہ جو بغیر میلاد مصطفیٰ کے احساس کے قرآن کھولتے ہیں تو کہتا ہے قرآن وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا. کئی لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو میلاد مصطفیٰ کے احساس کے ساتھ قرآن کو کھولتے ہیں کہا یادی بِهِ كَثِيرًا، یادی بِهِ کثیرہ. کئی لوگ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. یہ شعر آپ نے سنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک بخاری کتاب ہے، حدیث کی کتاب، اگر اس کے رسالت کے بغیر سمجھ نہیں آتی تو قرآن کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے میلاد پھر قرآن، پہلے میلاد اور پھر قرآن. اور یہی ایک اور بات کر دوں، آپ نے شاید سنی بھی ہو، حضرت پیر میر علی شاہ تاجدار گورا رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا یہ 5 تن پاک قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کھولیں قرآن بتاؤں کہاں لکھا ہے. اس نے کہا کہاں سے کھولو؟ فرمایا جہاں سے کھولو. سبحان اللہ. فرمایا جہاں سے کھولو. اس نے کھولا، جہاں سے کھولا. آغاز کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا قرآن بند کر دو، قرآن بند کر دو. کہنے لگا ابھی میں نے پڑھا ہی نہیں. کہا تو نے پڑھ دیا، تو نے قرآن پڑھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب دیکھیں 6000 کم و بیش آیات ہیں. اللہ رب العزت نے ان تمام آیات میں سے اس ایک آیت کو سرنامے کے طور پر منتخب کیوں فرمایا کہ یہ آیت ہے، اس آیت سے شروع ہو ہر سورت اور قرآن بھی شروع ہو. تو سبب کیا ہے؟ سبب سمجھ آیا؟ ایک سبب سمجھ آیا. دوسرا سبب دیکھ، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے پڑھ دی تو نے، اب کہا اس کے آداب نکال. علم العادات کی روح سے کتنے بندے ہیں آداب بسم اللہ کے؟ بولیے آپ بھی. 786. کہا اب اس طرح کر لکھ مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی اعداد نکال. میرے پاس ہیں، اس میں موجود ہے، میں آپ کو گن کر دکھاتا، لیکن بہرحال آپ خود بھی اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اعداد نکالے، جمع کیے تو بنے 786. ارے وہ کہتے ہیں پیر میر علی شاہ کہ نادان تو کہتا ہے قرآن میں پنجتن پاک کہاں ہے؟ جب تک پنجتن پاک کا ذکر نہ ہو قرآن کھلتا نہیں. قرآن کھلتا نہیں جب تک پنجتن پاک کا ذکر نہیں ہوتا. اب دیکھیں تب تک قرآن نہیں کھلتا جب تک ذکر میلاد مصطفیٰ نہ ہو، اور تب تک قرآن نہیں کھلتا جب تک ذکر آل بیت اطہار نہ ہو، ذکر آل بیت اطہار نہ ہو. اور حضرت علی نے اسی لیے کہا تھا کہ جملہ علوم و معارف قرآن کے سورہ فاتحہ میں، اور فاتحہ کے جملہ علوم بسم اللہ میں، بسم اللہ کے سارے علوم و معارف بسم اللہ کی با میں، اور وہ سارے علوم و معارف بسم اللہ کی با کے نقطہ میں. پھر کہا تم جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ ارے وہ نقطہ میں علی ہوں، وہ نقطہ میں علی ہوں. اب یہ نقطہ کھلتا ہے کہ قرآن کس پر کھلتا ہے اور کس پر نہیں کھلتا ہے. ارے جس کے من میں علی کی محبت ہو، جس کے من میں آل بیت اطہار کی محبت ہو، اور جس کے من میں رسول کائنات کی محبت ہو، اور جو میلاد مصطفیٰ پر جھوم جائے، اس پر قرآن کھلتا، اس پر قرآن کھلتا ہے. ورنہ بس وہ ساری زندگی کھلتا، ساری زندگی کھلتا، ساری زندگی روتا ہے، کھلتا ہے، گلتا ہے، جلتا ہے، سڑتا ہے، مرتا ہے. کھلتا اسی پر ہے، کھلتا اسی پر ہے. جو میلاد کے راز کو جان گیا، جو میلاد کی برکت کو جان گیا، جس نے میلاد کو پہچان لیا، تو قرآن یہاں سے کھلتا ہے. کوئی پوچھے، آپ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، یاد رکھنی ہے کہ کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو کہا کرو قرآن کھول، جہاں سے پڑھ وہاں لکھا ہے، جہاں سے پڑھ وہاں لکھا ہے. کوئی پوچھے کہ پنجتن پاک کہاں لکھا ہے، کہا کرو قرآن کھول، جہاں سے کھولے گا وہاں لکھا. ارے جہاں سے بھی کھولے گا بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا. تو جب بسم اللہ پڑھے گا تو ماننا پڑے گا، بسم اللہ پڑھے گا تو پھر ماننا پڑے گا کہ میلاد کے بغیر اور ذکر پنجتن پاک کے بغیر قرآن کھلتا نہیں، قرآن کھلتا نہیں ہے. دوستان ذی وقار، یہ مصطفیٰ کا میلاد. اور پھر دیکھیے قرآن کریم، میاں محمد بخش صاحب نے تو بڑے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا، زیراں زبراں شدہ مدہ شان نبی وچ آیاں، اور عامہ لوگاں خبر نہ پائی، خاصا رمزہ پائیاں. اور جنہوں نے وہ رمز پالی ہے انہیں قرآن ہدایت دیتا ہے، اور جو رمز کو نہ پا سکے قرآن ہو کر بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا. وہ جو حدل ناز ہے، یہ ان کی ایسی ناز ماری ہے کہ انہیں پھر بھی قرآن ہدایت نہیں دیتا، گمراہی دیتا ہے. تو دوستان ذی وقار، ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں، سمجھ آگئی کہ قرآن پہلے میلاد مناتا ہے. اللہ پہلے میلاد کیا کرتا ہے؟ منواتا ہے. پہلے میلاد منواتا ہے، پھر قرآن کے راز کھولتا ہے، پھر قرآن کے راز کھولتا ہے. وقت کیونکہ بہت مختصر ہے. اب یہ رحمت ہے، اس رحمت میں میں صرف 2-3 آیات پڑھ کر انہیں ترجمہ کے ساتھ
انتہائی مختصر مفہوم ترجمہ ہی میں مفہوم کر کے میں اسے ختم کرتا ہوں. ہم نے کچھ اپنے احوال کی طرف بھی تو دیکھنا ہے، اپنے احوال کی طرف. تو اللہ رب العزت نے اپنی شان رحمانیت اور رحمت کا تعارف کروایا مصطفیٰ کریم کی شان رحمت سے، مصطفیٰ کریم کی شان رحمت سے. اب رسول کائنات کو اللہ رب العزت نے جب امت کے لیے بھیجا، مخلوق کے لیے بھیجا، سراپا رحمت بنا کر اور انسانیت کے لیے جب بھیجا تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ آتی ہے آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو آقا کی جو سب سے بڑی رحمت ہے مخلوق پر، سب سے بڑی رحمت ہے مخلوق پر، وہ کیا ہے؟ آقا کا اسوہ، جو بڑی رحمت ہے، جو کیا ہے؟ بڑی رحمت. اب بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، انسان کی فطرت میں بہت سارے کام ہیں. تو رسول کائنات کیونکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے، اس لیے یہ بنیادی طور پر فطرت محمدی ہے. اور جو فطرت محمدی ہے وہی فطرت الہی ہے، وہی فطرت الہی ہے. اب میں آپ کو ایک سادہ سی مثال حدیث کی روح سے بالکل سادہ سی مثال دیتا ہوں. ہم کیونکہ دیہاتی ماحول ہے تو دیہاتی ماحول میں اکثر ہم جب بیٹھتے ہیں، اور اب تو ایسا اگرچہ نہیں رہا ماحول، مگر پرانے لوگ جب کہیں بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرتے تھے تو کھڑے ہوتے، بات شروع ہوتی، تھک جاتے تو پھر بیٹھ جاتے، وہیں بیٹھ جاتے. اب بیٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے رہتے بات ذرا لمبی ہوتی تو وہیں پاس کوئی نہ کوئی تنکا، انہیں کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی، اس تنکے کے ساتھ وہ زمین پر لکیریں مارنے لگے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب بھی کبھی ہم بیٹھے ہوں تو بات کرتے کیا کرتے ہیں، کوئی تنکا ہاتھ میں آ جائے تو پھر ساتھ ساتھ باتیں بھی اور ساتھ ساتھ وہ لکیریں بھی زمین پر مارتے رہتے ہیں. دوستو آپ خوش ہو جائیں گے یہ حدیث سن کر کہ میرے آقا بھی صحابہ کرام کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جب باتیں کرتے اور باتیں کرتے جب بیٹھنے کی خواہش ہوتی ہے آپ بیٹھ جاتے، اور بیٹھے بیٹھے جب باتیں شروع کرتے، تنکا کہیں پاس پڑا ہوتا، خوش نصیب تنکا، خوش نصیب تنکا، وہ خوش نصیب تنکا. وہ جب ہاتھ میں دستے اقدس مصطفیٰ میں آتا تو آقا اس تنکے کے ساتھ زمین پر لکیریں لگانے لگے، زمین پر. اب ہم اس سے پہلے آپ میں سے اکثر نے یہ حدیث نہیں سنی، مگر فطرت میں شامل ہے کہ جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہاتھ میں تنکا آ جائے تو ہم زمین پر ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لکیریں لگاتے ہیں. اب یہ لکیریں لگانا میرے آقا کی سنت ہے، لکیریں لگانا میرے آقا کا اسوہ ہے. ہم بے دھیانی میں لکیر مارتے ہیں، لکیر لگاتے ہیں. آقا نے بھی لکیریں لگائی، اب بے دھیانی میں ہم سے عمل ہو گیا، مگر مصطفیٰ کی رحمت ہو گئی. کیونکہ یہ عمل وہ ہے جو کس نے کیا؟ آقا نے کیا. ہمارے دھیان میں نہیں ہے، ہمارے دھیان میں نہیں ہے، مگر ہم کرتے ہیں. تو بے دھیانی میں کریں، رب کی رحمت بھی ہو جاتی ہے، رب کے رسول کی رحمت بھی. تو آقا اس طرح اسوہ، آقا ایسے، یعنی جو امت پہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ رسول کائنات کو اسوہ حسنہ دے دیا، اور وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ بھی ہمارے لیے آقا کی سب سے بڑی رحمت ہے. میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بے دھیانی میں بھی کام کریں تو رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں، اور اگر ہم دھیان سے کام کریں، بے دھیانی میں کھاتے ہیں، اگر دھیان سے کھائیں، کھانا تو سنت ہے مگر دھیان سے کھائیں کہ کھانا سنت ہے. پینا سنت ہے مگر دھیان سے پئیں کہ پینا سنت ہے. سونا سنت ہے، ہم سوتے ہیں مگر دھیان سے سوئیں تو خدا کی محبوب کی رحمت. تو عمل جتنے بھی ہم کرتے ہیں انہیں دھیان سے اگر کریں، جو بے دھیانی میں ہو جاتے ہیں تو بھی رحمت ہے، اگر دھیان سے کر لیں گے تو کتنی رحمت ہے. پھر اللہ کی اپنے محبوب پر جو سب سے بڑی رحمت ہے، قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی محبوب آپ پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں.
گویا نرم دلی مصطفیٰ پر بھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی رسول کائنات پر بھی اللہ کی سب سے بڑی عطا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نرم دل. کیا ہے؟ بولیے نا یار، مٹھا مٹھا میٹھا میٹھا نہیں بول رہا تو بولے. نرم دلی. ہم سے یہ لہجے روٹھ گئے ہیں، ہم نے یہ چھوڑ دیے. پیاری بات، میٹھی بات، ہلکی بات، صبر، یہ ہم نے چھوڑ دیا. تو دوستو آج کی اس بزم کے حوالے سے یہ پیغام آخری میرا یہ ہے کہ ہم اگر رسول کائنات کے غلام ہیں اور الحمدللہ ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تو یہ نعرہ لگانے سے پہلے کہ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں اونچا کہہ دیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. تو پھر موت سے پہلے زندگی ہے، اسے غلامی رسول کی طرح گزاریں. پھر موت سے پہلے زندگی ہے، اسے اسوہ رسالت باب کے مطابق گزاریں. جب زندگی کا لمحہ لمحہ رسول کائنات کے اسوہ کے مطابق گزرے گا تو موت خود بخود غلامی رسول میں آ جائے گی. اللہ رب العزت آپ کا میرا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے سے. اور حضور پیر صاحب نے یہ بہت خوبصورت محفل کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت ان کے گھر پر خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.